ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے. اس آیت کریمہ میں رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے متعلقین، سب اس میں شامل ہیں. سب کو آگ سے بچاؤ. وہ دوزخ کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ اتنی خطرناک ہے، سخت قسم کے طاقتور فرشتے اللہ نے اس آگ پر مقرر کر رکھے ہیں. وہ فرشتے نہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں. جو حکم اللہ کی طرف سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس آگ سے مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساتھ میں کتاب دے کر بھیجا ہے. اس رسول کی بات کو ماننا اور اس قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم. صرف اس کتاب کی آپ فضیلت کو دیکھیں اور اس کے انوارات کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو شخص پڑھتا ہے صرف بسم اللہ، نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ کوئی اور سورت پڑھی، نہ کوئی اور آیت پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور سورہ مدثر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دوزخ کا منظر سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس جہنم کے اوپر بھی ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ دوزخ آئے گی چیختی چنگاڑتی ہوئی، 19 فرشتوں نے اس دوزخ کو لگام ڈالی ہوگی، وہ اسے پیچھے کھینچ رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھے، صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کو جہنم کے ان 19 فرشتوں کے ذریعے سے نجات دے دے گا، صرف بسم اللہ پڑھنے پہ۔ جب بسم اللہ پڑھنے پہ 19 فرشتے جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں، ہر حرف کے اوپر ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہے، دوزخ کی آگ سے بسم اللہ کے ذریعے بچ گیا، تو جب بسم اللہ پڑھنے والا دوزخ کی آگ سے بچ گیا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو پورا قرآن کریم پڑھ لے؟ اور اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اسے زبانی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے؟ وہ کیسے دوزخ میں جائے گا جب ایک آیت کا، ایک بسم اللہ کا اتنا بڑا کرشمہ ہے؟ اور اس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس زمانے سے لوگ لگے ہوئے، کافر، انگریز، مشرک، یہ سب کے سب اس قرآن کریم کو مٹانے پہ تلے ہوئے، اور سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمان جو اتنا زیادہ غیرت مند ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسلمان ہے، اس کو بھلے گالیاں دو، اس کے ماں باپ کو گالی دو، غیرت نہیں آتی، لیکن جب اس کے نبی کے بارے میں کوئی بات کر لو، اس کے قرآن کے بارے میں کوئی بات کر لو، یہ مرنے مٹنے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس نتیجے پہ وہ پہنچے کہ اس غیرت کو پیدا کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، مسلمان ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے سنا بھی ہوگا، شاید تاریخ میں کہیں پڑھا بھی ہو، انگریز نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ بھئی مسجدوں میں جتنے قرآن کریم ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کو آگ لگا دی جائے، اور جو بچ جائیں انہیں دریا میں، نہروں میں، سمندر میں ڈال دیا جائے، تاکہ قرآن کریم ہوگا ہی نہیں، کوئی پڑھے گا ہی نہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ ان کو اگر کسی نے بتایا کہ شاہ صاحب انگریز نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ مسجدوں سے قرآن جمع کیے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں، مٹانے کی کوشش ہے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگوں میں اعلان کر دو فلاں دن میں ایک جلسہ ہوگا،
اور اس میں آ کر میں خطاب کروں گا، بیان کروں گا۔ فوراً سے جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ نہ تو موبائل تھے، نہ واٹس ایپ تھا، نہ کوئی یہ میڈیا تھا، کچھ بھی نہیں، زبانی ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، کرتے کرتے وہ سب پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ فلاں تاریخ کو جلسہ ہے اور شاہ صاحب اس میں خطاب کریں گے۔ اور دیکھتے دیکھتے سب کو پتہ چل گیا، وہ فلاں تاریخ جو دی تھی وہ دن آ گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ جلسے میں پہنچے اور خطاب شروع ہوا۔ بہت لوگ ہیں، مجمع اتنا زیادہ ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے بیان شروع فرمایا اور خطبے کے اندر جو شروع میں ابتدا میں پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت کریمہ پڑھی اور جان بوجھ کر اسے غلط پڑھا۔ اس آیت کریمہ کو تھوڑا بدل کے پڑھا، غلط پڑھا اسے۔ ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا تھا کہ سامنے بچے تو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہو گیا کہ شاہ صاحب یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے یہ غلط ہوئی ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے یہ آیت۔ شاہ صاحب نے آیت کریمہ کو درست فرمایا اور فرمایا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہا انگریز کو جا کر بتا دو میرا بیان پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ انگریز کو جا کر بتا دو تم الماریوں سے قرآن کریم نکال کے تو جلا سکتے ہو، گھروں سے نکال کر مٹا سکتے ہو، ان جیسے بچوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے قرآن؟ کس طرح نکالو گے؟ تم بچے کو ذبح کر دو، سینے کو بھی چاک کر دو، دل کو نکال کر اس کو بھی کاٹ ڈالو، پھر بھی یہ قرآن کریم نکلنے والا نہیں، نظر تمہیں نہیں آئے گا۔ جب انگریز کو یہ پیغام پہنچا تو اس نے وہ بات تو صحیح ہے، کتنے لوگوں کو مارے، کتنے بچوں کو کاٹے، اس کو مٹانا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، حفاظت کا طریقہ کوئی بھی ہو۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس قرآن کریم کو ہم تھام لیں۔ اس فتنے کے زمانے میں اس کتاب کو جس نے تھام لیا وہ خود بھی دوزخ سے بچ گیا، اپنے گھر والوں کو بھی اس نے بچا لیا۔ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے، کوشش کریں گے 2 4 6 8 10 آیتیں پارہ 2 پارے یاد کر لیں، گھر والوں کو بھی کروانا ہے، اپنے بچوں کو کروانا ہے۔ ایک بچے کو اگر ہم نے قرآن کریم یاد کروا دیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اکیلا جنت میں جائے گا؟ وہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو لے کے جائے گا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے، قرآن کریم کو ہم نے پس پش ڈالا ہے، بلکہ اس دینی تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے۔ اگر دینی تعلیم کے اوپر ہم زور دیں ہماری نسلیں سدھر جائیں گی، سنور جائیں گی۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن میں سچ بات بتاتا ہوں جو میرے اپنے ساتھ پیش آئی۔ ایک مدرسہ ہے کراچی میں، بنات کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں ایک طالبہ آئی اور امتحان لینے کے لیے انہوں نے مجھے رکھا۔ ایک لڑکی آئی ہے، میٹرک پاس ہے، میٹرک کیا ہوا اس نے، میٹرک کا مطلب 10 سال اس نے پڑھے ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں میٹرک کو بڑی اچھی تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ وہ آئی امتحان لینے کے لیے، پردے میں تھی، وہ سوال پوچھنے تھے اس سے میں نے، تو آپ کو شاید میری باتیں سن کے ہنسی آئے
لیکن ہنسنے کی بات نہیں، انتہائی افسوس ہوا۔ میرا اپنا بچہ پڑھتا تھا اسکول میں، اس دن سے میں نے اسی دن سے ہٹا دی اسے۔ اس سے پہلا سوال میں نے پوچھا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں وہی بتا دیں، عام سوال ہے۔ مجھے کیا پتا آگے ماشاءاللہ سے اتنی تعلیم یافتہ بیٹھی ہے۔ تو کہنے لگی قائد اعظم۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میرے اپنے ساتھ پیش آیا، کسی کا سنایا نہیں۔ نبی کا نام کیا کہ قائد اعظم؟ اچھا بھائی ماشاءاللہ۔ خلفائے راشدین کتنے؟ کہتی ایک ہے۔ کون ہے؟ علامہ اقبال۔ یہ علامہ اقبال خلفائے راشدین میں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگی 4۔ کون کون سی ہیں؟ کہتی ہیں حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ۔ پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنائی، یہ تو ازواج مطہرات ہیں۔ اب آپ اپنے دل میں یہ سوچ کے، ذہن سے سوچ کے یہ انصاف سے بتائیں، اب 10 سال جس نے اسکول کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، اس تعلیم نے اسے اپنے نبی کا نام بھی نہیں سکھایا ہے۔ شاید سکھایا ہو، اس نے نہ سیکھا ہو۔ کتنی انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا، جب اس کے دین کے معلومات اتنی ہیں، نماز روزے کے بارے میں پوچھیں گے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال فیل کر دیا، اسے فیل ہو گئی۔ اس کے والدین سے میں نے کہا اگر اسے آپ نے یا مدرسے میں داخل کرنا ہے تو یہ ہم اس سے پہلے درجے میں لیں گے، اگلے درجے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابتدا سے اسے یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں تاکہ قبر میں سب سے پہلے اس سے یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے ابو کا گھر اپنا تھا یا کرائے پہ تھا، تم نے کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ قبر میں اس سے کسی نے نہیں پوچھنا۔ سب سے پہلا سوال اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کا کیا نام ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، وہاں قائد اعظم کو بھی جانتا ہے؟ قائد اعظم تو دنیا میں چلتا ہوگا، قبر میں تو نہیں چلتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، خود بھی دین سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس کے لیے سب سے بہتر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ عنایت فرمائی ہے، جو اسلام کے قلعے ہیں، وہ مدارس ہیں۔ اپنے خود بھی بچوں کو بھی مدرسوں کے ساتھ جوڑیں، مدرسوں کے ساتھ۔ یہ مدرسے والے انشاءاللہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، پھر اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی یا نصرانی یا مجوسی۔ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ اسلامی طریقے سے ہٹ گیا، اسلام سے دور ہو گیا، کسی اور مذہب کی طرف جا رہا ہے، کسی دوسری تعلیم کی طرف جا رہا ہے، اس کا سوال بچے سے تو ہوگا، بڑا ہو کے ہوگا، اس کے والدین سے ضرور ہوگا کہ وہ تو ناسمجھ ہے، اسے تو ہم نے راستہ دکھانا ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ دینی تعلیم کا ایک حصہ سیکھنے پر
یعنی قرآن کریم کا ایک لفظ سیکھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف سیکھنے پر۔ الف لام میم اگر کسی نے سیکھ لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ہے 10 نیکیاں کما لی، وہ سمجھے کیا حدیث میں 30 نیکیاں مل گئی اسے۔ الف ایک حرف ہو گیا، لام دوسرا، میم تیسرا، تو 30 نیکیاں خالی الف لام میم سیکھنے پہ۔ تو قرآن کریم جتنا سیکھے گا بچہ، اس کا ثواب اس کے والدین کو ساتھ میں ملتا رہے گا، اور جب یہ مکمل حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، ایک زبردست قسم کا تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ یہ باتیں سن کے کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں، کئی خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے یہ باتیں سن کر اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اتنا زبردست بنا دیا کہ وہ تمنا کرنے لگے کاش کہ ہم اپنی ساری اولاد کو قرآن کریم سکھا دیتے، ساری تعلیم، ساری اولاد کو۔ یعنی جس آدمی کے 8-10 بچے ہیں تو وہ ایک بچے کو کہتا ہے چلو مدرسے میں ڈال دو اسے۔ وہ جو باقی تو تھوڑے تیز ہیں، جو خوبصورت ہیں، تیز ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو کہتا ہے کہ اسکول کی تعلیم دیتا ہوں، یہ بڑے ہو کر بڑی ڈگری حاصل کریں گے۔ اور حال یہ کہ جس کمزور کو اس نے مدرسے میں بھیجا ہوتا ہے، جب یہ دونوں جوان ہوتے ہیں، وہ جو تیز تھا اسکول کی تعلیم حاصل کر کے بڑا ہوا، اور یہ جو کمزور تھا جو دین کی تعلیم پڑھ کے فارغ ہوا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اس کو تو بچپن سے والدین کے حقوق سکھائے گئے، اسے بتایا گیا، اسے ڈرایا گیا، دنیا کی حقیقت بتائی گئی، آخرت کی حقیقت بتائی گئی۔ اور وہ دوسرا اس نے تو یہ سیکھا ہے کہ بس 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 4 روٹیاں، ڈگری سے سب کچھ ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر لو، عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو، بس ٹھیک ہے۔ ماں باپ اس وقت تک کام کہیں جب تک آپ کو خرچہ دیں، جب خرچہ بند ہو گیا ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ دین کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ اگر ناراض ہے جنت میں داخلہ نہیں، یہ تو دین سکھا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں دین کی تعلیم کو ہم حاصل کریں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی ہم دین کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ رب العالمین جو کہا گیا سنا گیا، اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔